أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام بہنوں کو خوش آمدید۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ النور کا اختتام کریں گے، اس کی آخری کی آیات انشاءاللہ مکمل کریں گے، آیت نمبر 41 سے لے کے آیت نمبر 64 تک، یعنی جو سورہ کی آخری آیت ہے وہاں تک ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو کل کی جو کلاس تھی اس میں ہم نے پچھلی آیات کا آیت نمبر 26 سے 40 تک دیکھا، جس میں ہم نے مختلف معاشرتی آداب اور اصول جو اللہ رب العزت نے حکم دیے ہیں ان کی تاکید فرمائی ہے، ان کو دیکھا۔ اور پھر ہم نے یہ آیت دیکھی اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اور وہ جس سے چاہتے ہیں اپنے نور کی طرف ہدایت دیتے ہیں، نور کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں، ہر دھرمی پہ ڈٹے رہتے ہیں، ان کے اعمال اور ان کی حال کا جو بیان ہے وہ ظلمات سے دیا گیا، اس سے مثال ان کی دی گئی کہ وہ اندھیروں کی مانند ہے، کہ اگر وہ ہاتھ نکالے میں تو انہیں کچھ بھی نظر نہ آئے، یعنی اگر وہ حقیقت کو تلاش بھی کرنا چاہیں تو وہ اتنے زیادہ اندھیرے میں کھپے ہوئے ہیں کہ انہیں حقیقت ان کے بواشگاف نہیں ہو پاتی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو اپنے نور ہدایت عطا فرماتے ہیں، جنہیں اپنے نور کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، ان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، کہ وہ کس طریقے سے ان کو دنیاوی مصروفیات مشغولیات وغیرہ اللہ کے ذکر سے، نماز قیام کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اور وہ کس طریقے سے اللہ کے صبح و شام ذکر اور تسبیح بیان کیا کرتے ہیں۔ تو آج ہم بڑھتے ہیں آگے کی آیات کی طرف، آگے کا ترجمہ دیکھیں گے، ان کے گرامر کے پوائنٹس پہ ذکر کریں گے اور مختصر ان کا خلاصہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سسٹر زویا محسن آپ آ جائیے۔ جی استاذہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات؟ کیا آپ نے دیکھا یقیناً وہ سسٹر سب زویا لم جی لم کا ترجمہ نہیں کرا آپ نے، کیا کیا آپ آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا، گڈ، آگے۔ یقیناً اللہ اس کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور پرندے پر پھیلائے۔ کل قد علم نہیں، آسمان کے بعد صلاتہ زمین کا ذکر تو وتسبیحہ۔ کرا نہیں آپ نے ترجمے میں، یہ ذکر کرا آپ جی نے؟ استاذہ، جی الارض، آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ ٹھیک ہے، آگے۔ والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے۔ ہاں جی، گڈ، آگے۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر کوئی جان چکا اپنی ہر نماز ایک، اور اپنی تسبیح۔ کلن، ہر ہر ایک۔ ایک، جی استاد، ہر ایک جان چکا اپنی نماز اور اپنی تسبیح۔ واللہ گڈ، علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ سب کرتے ہیں۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ سسٹر زویا محسن، الطیر اس جملے میں مرفوع کیوں ہے؟ استاذہ یہ ان اللہ نہیں، انا کی خبر ہے دوسری۔ انا کی خبر ہے، خبر کی خبر معرفہ ہوتی ہے نکرہ؟ استاذہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ نکرہ ہوتی ہے، کیا یہ نکرہ ہے؟ نہیں استاذہ نکرہ تو نہیں انا کا اسم کیا ہے؟ ہے، اسم الجلالہ۔ اور خبر کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یسبح سے۔ یسبیحو سے، یسبیحو کا فاعل کیا ہے؟ یسبح ہوا۔ ہوا فاعل ہے، من موصولہ جملے میں کیا بن رہا ہے؟ استاذہ من ہوگا فاعل شاید۔ من ہی فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ جی ہوا کی ضمیر اگر ہم جی فاعل رکھ لیں تو وہ کہاں لوٹائیں گے؟ پیچھے کہیں نہیں جائے گی، اور من کو بھی تو ہم نے جملے میں کوئی مقام دینا ہے نا۔ من جی استاذہ موصول من، ہی فاعل ہے، اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے فاعل۔ اب بتائیے واو عطف جی کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ واو من کے اوپر۔ من کے اوپر ہی ہو رہا ہے، تو طیرو جملے میں کیا بن گیا؟ طیر،
अगर मन फाइल दूसरा है तो फाइल, तनवीर क्या बनेगा? दूसरा दूसरा फाइल, फाइल, ठीक है। फाइल। ये जी दूसरा जी फाइल उस्ताद। है कि जी। जो कोई आसमान और जमीन में है और परिंदे पर फैलाए हुए उस ही की तस्बीह बयान करते हैं। यानी ये भी फाइल है, ये भी फाइल है, ठीक है। जी ओके गुड। उस्ताद। तो सूरह बनी इसराइल में हमने जी आयत नंबर 17 से 44 के दरमियान आप लोगों ने देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां पर फरमाया था कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। लेकिन ये चीज़ हकीकत है कि हम उनकी तस्बीह को नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि तमाम चीज़ें बेजान हैं, बेहिस हैं, लेकिन हर एक मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और उनमें से हर एक अपनी तस्बीह और अपनी सलात को जानता है, उस तरीके से अदा करता है। तो आगे बढ़ते हैं सिस्टर उरूज, अगली आयत देखिए। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाहत, और अल्लाह ही की तरफ ठिकाना है। ठिकाना है, गुड। आगे सिस्टर हाजरा सलमान, अगली आयत। जी। यहाँ तक अलम चलें पहले। त- जी। अलम तर अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामा फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिह। आप क्या आपने नहीं देखा कि आ, हाँक बादलों को हाँकता है, फिर उनके दरमियान उनको मिलाता है, फिर उनको आपस में मिलाता है, फिर हम्म। फिर फिर वो उसे तहबते बनाता है। बस फिर आप देखेंगे कि वो उनके दरमियान से निकालता है बारिश, इस तरह। नहीं निकाल, नहीं नहीं, यखरुजु का फाइल क्या है? आ, आ, हुआ हुआ कहाँ जा रहा है? जी अल्लाह की तरफ। नो, यखरुजु, खरजा यखरुजु, निकलना। अगर निकालना हो तो आपको कौन से बाब में ले जाना पड़ेगा? अखरज अखरज अखरजा यखरुजु, इफ़आल में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेले लाजिम है, हुआ फाइल अलवत्का की तरफ चला गया, यानी निकलना। फिर आप देखेंगे कि निकल बारिश उसके अ, फिर बारिश निकलती है उसके दरमियान से। दरमियान से, उसकी खिलाल से। गुड, समझ में आया आपको ये हुआ फाइल अलवत्का की जी तरफ कैसे जा रहा है, ठीक है। जी आगे करें। समझा। माशाल्लाह, बेहतरीन। वयुनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबालिन फीहा मिन मिन बरदिन फयुस फयुसीबु बिही मन यशा। आ, वो वो नाजिल करता है, नाजिल करता है आसमान से आ, पानी, नहीं यहाँ पानी, बारिश को नाजिल करता है आसमान से पहाड़ों पहाड़ों पे मीन आ रहे तो ये पहाड़ों में से, यहाँ पे पहाड़ मेरे ख्याल बमानी, जो बादलों के इतने ऊंचे ऊंचे उस तरीके से बन जाते हैं। नहीं, पहाड़ में से, जिबाल यानी पहाड़ ही है। अच्छा पहाड़ में से फी है, उसमें से ओले, उसमें हम्म। से ओले निकालता है। बस फिर वो पहुँचते हैं उससे जिसे वो चाहे। नहीं, अब असाबा युसिबु का फाइल क्या है? असाबा युसीबु को वो पहुंचाता है। असाबा युसीबु पहुंचाता है, वो तो फिर इस्मुल जलाला की तरफ जाएगा हाँ, ना हुआ। आपने तर्जुमा करा पहुंचना। पहुंचना नहीं है, पहुंचाना तर्जुमा है, तो उसमें फाइल हुआ जिक्र करें, ठीक है। फिर वो उसे जी पहुंचाता है। फिर वो उसे पहुंचाता है जिससे जिसे चाहे, जिसे वो चाहता है। अच्छा, आगे। वयसरिफुहु, एक मिनट हैंड डाउन कर दो। हाँ जी। कर लीजिए। वयसरिफुहु अम्मन यशा, और वो लौटाता है उसे उसे जिस सरफ यसरिफु, फेर देना, हटा देना। जी, फिर उसे वो हटाता है हम्म। जिससे चाहता है। यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अब्सार, करीब है कि उसकी बिजली की चमक उचक हम्म। ले जाए उसकी निगाहों को।
نہیں اس उनकी निगाहों निगाहों पे, उनकी निगाहों पे। निगाह गुड माशा अल्लाह बारक अल्लाह फीकी। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रुकू में ये चीज़ इस रुकू में ये बयान किया गया है कि कायनात की जितनी, पहले तो हमने देखा कि हर चीज़ अपने तरीके से अल्लाह की तस्वीर बयान करती है। फिर इस आयत में अल्लाह की कुदरत की जो निशानियाँ हैं उनका जिक्र किया जा रहा है, यानी जैसे बादल, फिर उससे बरसने वाला पानी, फिर उसके दरमियान में कड़कने वाली बिजली। ये तमाम चीज़ें अल्लाह की आयात हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं, और इंसान इनके ऊपर गौर करके अल्लाह की तौहीद को, अपने अकीदे को बुलंदी अता कर सकता है, यानी इन पर गौर व फिक्र करके अपने ईमान को मजबूत कर सकता है। आगे सिस्टर साइमा मेरे अगली आयत देखिए। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहारा, अल्लाह ताला रात और दिन को फेर फेर उलट पुलट कर लाता है। इन्ना फी हाँ ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, बेशक इसमें इबरत या सबक है देखने वालों के लिए। हाँ जी, यानी बसीरत वालों के लिए, जो समझदार हैं उनके लिए इसमें नसीहत है। ओके गुड, यहाँ पे वही चीज़ है कि जो लोग इसमें गौर व फिक्र करते हैं फिर उन्हें इसमें इबरत हासिल होती है, वो इसको देख के अपनी तक़वियत ईमान को पहुंचाते हैं। आगे सिस्टर असमत सईद अगली आयत देखें। जी जी। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा, और अल्लाह पाक हर जानदार को पानी में से पैदा किया। फमिन्हुम मन यमशी अला बतनी, फिर उनमें से है जो कोई अपने पेट के बल चलता है। वमिन्हुम मन यमशी अला रजलैनी, फिर उनमें से है जो अच्छा दो टांग सिस्टर दो असमत, यहाँ पाँव। पे मेन बाज के तर्जुमे मिले हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अच्छा जी, उनमें से कुछ मेन ऐसे हैं मतलब जो, इजिया है। जी कुछ ऐसे हैं जो, हाँ जी सही कह रहे हैं आप, जो अपने दो पाँव पे चलते हैं। वमिन्हुम मन हम्म, यमशी, आवाज नहीं आ रही जी। आ रही है, करें आप। वमिन्हुम मन यमशी अला अरबाई, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो चार पाँव पे चलते हैं। यखलुकुल्लाहु मा यशा, अल्लाह पाक पैदा करता है जैसे वो चाहता है। अला हम्म, कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह पाक हर चीज पे कादिर है, कुदरत रखने वाला है। माशा अल्लाह बारिक अल्लाह फ़ीक। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मखलूक़ात बनाई उनमें से भी अलग अलग तरह के मखलूक बनाई, कि कुछ उनमें से ऐसे हैं जो कि पेट के बल चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि दो पाँव पे चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि चार पे चलते हैं। तो ये तमाम के तमाम तख्लीक है, और अल्लाह जिस तरीके से चाहता है बनाता है। आगे सिस्टर रुबीना असलम जी। पेश लक़द करें। अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात, बिलाशुबा हमने बाद आयात नाज़िल कर दी हैं। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। माशा अल्लाह गुड। सिस्टर किश्वर आप आगे करिए। अब यहाँ से जो जिक्र है ये मुनाफिकीन का तज़किरा है कि उनके क्या औसाफ होते हैं, वो किस तरीके का रवैया इख्तियार करते हैं। पढ़िए सिस्टर किश्वर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व अताना सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, वो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर, और हम उनके अताअत, हमने उनकी अताअत की। सुम्मा, हमने फिर इताअत वो की। हमने इताअत की, फिर वो पलट जाते हैं, यतवल्ला मुंह फेर लेते नहीं, हैं। ये तवल्ला का उनमें से फाइल। हाँ, उनमें से एक फरीक मिनहुम फरीकुम हाँ मिनहुम, उनमें से एक फरीक मुंह फेर लेता है। मिम्बादी जालिका, इसके बाद वमा उलाइका बिल मोमिनीन, और वो नहीं है वो सब ईमान लाने वाले। हाँ जी, यहाँ पे माँ के साथ बा किस लिए आता है, माँ नफी के साथ बा ज़ायदा खबर पे। बोल नहीं पाऊंगी। जी सिस्टर आयशा खान, माँ के साथ बा खबर पे किस लिए आता है। ताकीद के लिए सोचा। ताकीद के लिए, वो हरगिज ईमान लाने वाले नहीं है। ठीक है सिस्टर बाज़ायदा, किश्वर। बाज़ायदा, जी हाँ जी, बाज़ायदा, बात जी याद, ज़ायदा है। अभी याद आ गुड। गया। आगे सिस्टर आयशा खान अगली आयत करें। जी। वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुमा बैनहुम, और जब वो बुलाए जाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि उन फैसला कर दिया जाए उनके दरमियान। इज़ा फरीक़ुम मिन मुरिदून, तो अचानक उनमें से एक फरीक मुंह फेर लेता है। गुड सिस्टर आयशा, ये इज़ा कौन सा है, हर्फ है या इस्म। जी उस्तादा, ये
حرف فجائیہ اذا. حرف فجائیہ ہے، کیسے پہچانیں گے حرف فجائیہ کو؟ جی سسٹر استاذہ اس کے بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے، نہیں جملہ اسمیہ آ رہا ہے، اسمیہ آ مرفوع رہا ہے. اسمیہ. جی گڈ. اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے. دوسری چیز یہ جملے کے درمیان میں واقع ہوتا ہے، جبکہ اذا جو اسم ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، وہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اس کے بعد جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اگلی آیت بھی کریں سسٹر آیت. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے حق ہو تو وہ گردن جھکائے اس کی طرف آتے ہیں. گڈ. سسٹر عائشہ یہاں پہ مذعنین جملے میں کیا بن رہا ہے؟ حال ہوگا استاذہ. حال کس کا حال ہے؟ ذوالحال کیا ہے؟ یا یہ یاتو میں جو واو الجمع فاعل ہے. واو الجماع اس کا ذوالحال. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. یہاں پہ منافقین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ان میں سے ایک فریق ایسا ہوتا ہے جو کہ اس میں سے اعراض کرنے لگتے ہیں، منہ پھیرنے لگتا ہے. لیکن اگر ان کی حق ہی میں فیصلہ ہونا، انہی کے حق میں کچھ چیز ملنی ہو، تو پھر وہ فرما برداری اختیار کرتے ہوئے جھکے ہوئے آ جاتے ہیں. آگے سسٹر ارم آگے کریے. فی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ امرتابو ام یخافون، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، یا رکیے سسٹر ارم حمزہ، جملہ تو مکمل کریں. پہلے اتنے کا ترجمہ کریں. افی قلوبہم مرض، مردن، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ امرتابو، کیا وہ شک میں پڑ گئے ہیں؟ ام یا پھر وہ شک یخافون، میں پڑ گئے ہیں. یا یہاں پھر تک وہ ہے شک، پورا جملہ. ام جی، یخافون، ام یخافون، یا وہ پورا ڈرتے، جملہ لیں پھر ترجمہ کریں. ام یخافون ان یخیف اللہ، یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا خاف وہ، یحیف کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا، زیادتی کرنا. جی، یخاف، یا وہ ڈرتے ہیں، ہم یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا. بل، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ان کے اوپر ظلم ظلم کرنے کرنے سے سے، ڈرتے ہیں؟ جی، آگے. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. ہاں جی، جی گڈ، ماشاء اللہ. یعنی کیا منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو فیصلہ کرے گا اس کے ذریعے ان کے اوپر ظلم ہوگا؟ تو ایسا ہرگز نہیں. اللہ اور رسول کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خود ہی ظالم ہے، یہ خود ہی حق سے غلط پہ ہے، اس وجہ سے یہ آگے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے فیصلہ کرنا نہیں چاہتے. تو یہ بھی شان نزول کے تحت آیات نازل ہوئی ہیں. ان کے شان نزول آپ لوگ کسی تفسیر سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. آگے سسٹر اسرا آپ کریے. جی، انما کان قول المؤمنین، اور بے شک یہ مومنوں کی بات ہے، ایجا دعو الی الرسول، نہیں، الی اللہ و رسولہ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کی رسول کی طرف، لے یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. اگر وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی سب کامیاب ہونے والے ہیں. ویری گڈ. سسٹر عزرا، قول المؤمنین کانا کے لیے کیا بنے گا، اسم یا خبر؟ اور یہ خبر بنے گا. خبر. اس کا اسم کیا ہے؟ انما قول المؤمنین، یہ قول المؤمنین نصب حالت میں نہیں ہے، یہ منصوب. تو نصب ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ خبر ہے. جی اب اسم کیا ہے اگر یہ خبر ہے تو؟ جی، جی سسٹر سیدہ اسفیہ، اسم کیا ہے؟ کانا میں ہوا اسم کا نام. جی سسٹر اچھا، سمیہ سلطانہ، کیا اسم ہے؟ یقولا سمعنا واطعنا، یہ پورا مصدر موصول کی تعویل میں ویری آتا گڈ. یہ اچھا مصدر اچھا، مؤول کی تعویل میں یہ اس کا اسم ہے اچھا اچھا. کہ
इन्नमा कान क़ौलुल मुअमिनीना अन यक़ूलू समिअना व अताअना, कि बिलाशुबा बेशक मोमिनीन की बात तो ये है कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमने सुना और हमने इताअत की। और यहाँ पर जुमला जो दरमियान में वो क्या कहलाएगा सिस्टर समिया? मोतरिज़ा कहलाएगा, जुमला एतराज़िया कहलाएगा। कि यहाँ पे ज़र्फ़ और मुज़ाफ़ इलैहि होके पूरा बन जाएगा, या तो मुतअल्लिक़ की खबर बना लें या फिर हम जुमला एतराज़िया रखें सिर्फ, कि जब भी उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फैसला करने के लिए बुलाया जाता है तो उनकी बात सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि वो कहते हैं कि हमने सुना और हमने इताअत की। ठीक है सिस्टर अज़रा? जी जी उस्ताद। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे वेरी गुड सिस्टर समिया, माशाअल्लाह बेहतरीन आपने पहचान करी। आगे करें। वमन युति यहाँ से वमन युति इल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तकीही फउलाइका हुमुल फाइजून। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा और अल्लाह से डरेगा और मुत्तकी होगा उसका वही लोग ही कामयाब होने वाले हैं। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। तो पिछला जो रुकू था उसके आखिरी आयत में हमने मुनाफिकीन की जो कुछ शरारतें थी उनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया था कि किस तरीके से जब उन्हें अल्लाह और रसूल की तरफ फैसला करने के लिए बुलाया जाता है तो वो एराज़ करते हैं, मुंह फेर के वो भाग जाते हैं। उसी के बाद यहाँ पे फ़ौरन मोमिनीन की जो वफ़ा शिआरी थी और उनकी जो इताअत का जज्बा था उसका जिक्र किया जा रहा है। और इसकी बुनी बताया जा रहा है कि और यही लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असल यही वो लोग हैं जो कि असल कामयाबी हासिल करने वाले हैं, कि ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, कि अल्लाह की भी इताअत और रसूल की भी इताअत, साथ में अल्लाह से डरते हैं और उससे परहेज़गारी इख्तियार करते हैं। तो इन्हीं के बारे में फिर खुशखबरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुनाई कि यही लोग कामयाब होने वाले हैं। आगे सिस्टर सैयदा असफिया आगे करिए आप। जी। वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन अमरतहुम लयख़रुजुन। और वो कस्में खाते हैं अल्लाह की झूठी कस्में, जोरदार कस्में, जोरदार जोरदार कसमें कस्में। जहदा। हाँ, ज्यादा जोरदार कस्में। आप हुक्म दें इनको कि वो निकल जाएं यहाँ से। नहीं, क्या कह रहे हैं निकल सिस्टर सैयदा असफिया? लइन लइन अमरतहुम आप लयख़रुजुन। आप अगर हुक्म दें इन्हें कि वो निकल खड़े हों। नहीं, इनका जुमला तो शर्त क्या है? इन अमरतहुम जुमला और शर्त है, इनके ऊपर ये लाम किस लिए आया है? ताकीद के लिए। लाम कस्मिया है, मुवत्तिउन लिल कसम कहलाता है, ठीक है? और याद जी रखें इनके साथ जब भी लाम कस्मिया मौजूद होता है तो आगे जवाब शर्त नहीं होता बल्कि जवाब कसम होता है, ठीक है? ठीक तो ये जी, लयख़रुजुन्ना क्या बनेगा? जवाब कसम होगा फिर। जवाब कसम। अगर आपने उन्हें हुक्म दिया तो वो ज़रूर बज़रूर क्या निकल करेंगे? खड़े हों, निकल निकल खड़े खड़े होंगे। हों। यानी वो क्या कस्में खा रहे हैं? वो ये कस्में खाते हैं मतलब मजबूत कस्में अल्लाह की उठा के खाते हैं कि अगर आपने उन्हें हुक्म दिया तो वो ज़रूर निकलेंगे। यानी खुद वो कसम खा के कह रहे हैं कि अगर आपका हुक्म हमें मिल जाए तो हम निकल पड़े। निकलने से मुराद यहाँ पे जिहाद में निकलने का मानी है, ठीक है? ओके जी। ओके, आप आगे अगर करें। इन्हें हुक्म दें तो वो जरूर निकल खड़े होंगे। ला आगे। तक़सिमू, ला तक़सिमू ताअतुम मारूफा। तुम कुल ला तुक़सिमू ताअतुम मारूफा। आप कह दीजिए ना तुम कस्में खाओ इताअत की और पसंदीदा। नहीं, ताअतुम मारूफ़तुन अलग जुमला है, ठीक है? ताअतुम मारूफ़तुन फर्मा बरदारी ताअतुम तो मारूफ है, पहचानी हुई है, यानी लोग जानते हैं जिसे। फर्मा बरदारी तो पहचानी हुई है, बेशक अल्लाह ताला खबर रखता है उसको जो तुम अमल करते हो। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। आगे यहाँ आप सिस्टर नसीम नवाज आप करिए। जी। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कह दे अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो। ओके। इन्नल्लाह आगे पर हाँ, फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम। फिर अगर तुम फिर जाओ तो उसके नहीं, तुम्हारे तवल्लौ फाइल क्या है? ये इनके वो मुजारे का सीगा है ना, तो तवल्लौ था, माजी ने मुजारे बनाया है। अगर तुम फिर जाओ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تتولوا سے تتولونا اور تولو، ٹھیک ہے مس آگے کریے۔ فإنما علیہ ما حمل، تو اس کا ذمہ صرف وہی ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے اوپر وہ ہے جو تم پر ڈالا گیا، جو تم پر بوجھ ڈالا گیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم اس کا حکم مانو گے، تہتدوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ گڈ سسٹر نسیم، تطیعوہ میں ہوں کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ یعنی کہ رسول کی طرف، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو یہ شرط، جواب و شرط ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر تم سب اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے ان کی اطاعت کر کے لوگ ہدایت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو، جو سنتیں معروف ہیں جو کہ ہم نارملی کرتے ہیں وہ تو کرنی ہی چاہیے، اس کے علاوہ بھی ہمیں سنتیں تلاش کر کر کے کرنے والا جذبہ ہونا چاہیے، کہ جو بھی ہم عمل کریں ہم اس میں یہ چیز تلاش کریں کہ اس میں میرے نبی کا کیا طریقہ تھا، میرے نبی نے اس کام کو کس طریقے سے انجام دیا، اس کو تلاش کریں، اس کو معلوم کریں اور پھر اس پہ عمل کرنے کا معمول بنائیں۔ آگے کریے۔ جی استاذہ میں کروں؟ جی سسٹر شہناز آپ کریے پہلے، مکمل نہیں کرنا وعد سسٹر اللہ یہاں تک کریں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ضرور تمہیں زمین کا خلیفہ بناؤں گا، جیسا کہ خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ اصل میں یہاں بناؤ، یہاں پہ وہ ضرور بنائے گا، ہوا فاعل ہے نا، جی وہ ضرور ضرور بناؤں ترجمہ مفہوماً میں ہو جائے گا۔ گڈ، آگے سسٹر زینت اشتیاق آپ کریے۔ جی استاذہ سسٹر نے دونوں جگہ تم کا ترجمہ کیا ہے اور ہم ہے تو دونوں ہم جگہ کا۔ تم، جی ہاں جی ٹھیک میں ہے سسٹر آگے کروں گی۔ شہناز، ہم ضمیر ہے، آپ نے کم کا ترجمہ کرا ہے، وہ ضرور بضرور انہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں، جس طریقے سے اس نے نائب بنایا ان لوگوں کو جو کہ ان سے پہلے تھے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ سسٹر زینت، آگے کریے۔ مكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم آمنا، اور وہ ضرور بے ضرور مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو جس کو پسند کیا اس نے ان کے لیے، اور وہ ضرور بے ضرور وہ بدل دے گا ان کے لیے اس کے بعد ان کا خوف خاص امن میں۔ یعنی ان کے وَيَعْبُدُونَنِي، خوف کے بعد اس کو، ٹھیک ہے آگے کریے۔ وَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْءٍ، اور تم میری عبادت، اور وہ میری عبادت، جی، اور وہ میری عبادت کریں اور نہ وہ شرک کریں میرے ساتھ کچھ بھی۔ میرے ساتھ کسی بھی وَمَن، چیز کو شریک نہ کریں۔ جی، اور میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تو بس وہی ہے اور صرف وہی ہے فاسقون، یعنی نافرمانی کرنے والے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز، اس چیز کا وعدہ کیا کہ وہ لوگ جو کہ تم میں سے ایمان لے کر آئے، یعنی ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا کہ اگر دو چیزیں یہاں پہ ذکر کی گئی، پہلی چیز ایمان لانا اور دوسری چیز عمل صالح کرنا، کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لے کر آئیں اور عمل صالح کریں تو وہ ضرور بضرور انہیں زمین کا نائب بنا دے گا، زمین کا خلیفہ بنا دے گا، اسی طریقے سے جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا۔ اور آگے پوری آیت ہے، اور یہاں پہ بس جو مین نکات بتائے گئے کہ کس طریقے سے اعمال ہونے چاہیے، کہ ایمان ہو، اللہ نیک اعمال ہو، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو ان چیزوں کی لوگ اگر ہم پابندی کریں تو اللہ بھی ہمیں اسی طریقے سے ہمارے جو حالات ہیں ان کو تبدیل کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آگے سسٹر کیا کشن اگلی آیت کریے۔
جی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم سب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی پیروی کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ماشاء اللہ، گڈ، بارک اللہ فیکی۔ آگے سسٹر عائشہ خانم۔ جی لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، تم مت گمان کرو ان لوگوں کو جو انکار کیے عاجز کرنے والے زمین میں، وما وہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس المصیر، اور ضرور برا ٹھکانہ ہے۔ لبئس، بئس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ جی بئس کیا چیز ہے؟ فعل المدح ہے یا ذم ہے؟ نہیں جی سسٹر عائشہ، کہاں بتی گل ہو گئی آپ کی؟ یہ سسٹر مبین اسحاق، بئس کیا چیز ہے؟ مس یہ فعل الزم ہے، ترجمہ کیسے کیا جائے گا اس کا؟ سے کیا جائے گا اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے سسٹر عائشہ، کیا جی ہی جی برا ٹھکانہ ہے، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ ضم کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری 57 کمپلیٹ ہوئی۔ اب آگے جو اس کے بعد والا رکوع ہے، اس میں کچھ معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، یعنی کس طریقے سے گھروں میں داخل ہونے کا، اس کے علاوہ مزید اصول اور ضوابط وغیرہ بتلائے گئے ہیں، یعنی آداب اور اصول کے اوپر ہی مشتمل کچھ مزید احکامات اگلے رکوع میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ سسٹر مبین شروع کریے۔ جی مس، یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، چاہیے کہ وہ لوگ جن کے داہنے جو تمہارے جن کے سوری مس، اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے تم مالک ہوئے، جن والذین کے لم تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، مراد ہو جائے گا یعنی تمہارے غلام یا باندیاں، چاہیے کہ تمہارے غلام اور باندیاں اجازت طلب کریں تم سے، ٹھیک ہے؟ جی لفظی ترجمہ جی ہوگا ما ملکت الذین ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے، پھر اس سے مراد غلام اور باندیوں کو لیا جاتا ہے۔ آگے کریں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، جو اور وہ لوگ جو تم میں سے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے 3 مرتبہ۔ 3 مواقعوں پر 3 مرتبہ، گڈ۔ یہاں پہ یستأذن کا فاعل کیا کیا ہے سسٹر مبین؟ مس اس میں یہ الذین ملکت ایمانکم یہ ایک جملہ ہوگا، اور آگے والذین لم یبلغوا الحلم منکم یہ دوسرا۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ پچھلی آیت میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجموعی طور پہ تمام کو یہ حکم دیا تھا کہ گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، لیکن اس میں سے کچھ لوگ استثناء تھے، جس میں شامل تھے یہ غلام باندیاں جو کہ ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں وہ بچے جو کہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، ابھی وہ جوان نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے بھی 3 مواقع ایسے قرار دیے گئے ہیں کہ ان حالت میں یہ بھی اجازت لے کر جائیں، یعنی باقیوں نے تو اجازت لے کر ہی جانی ہے، لیکن ان لوگوں کو جو استثناء کیا گیا تھا یہ بھی خاص طور سے ان 3 مواقعوں پہ اجازت کے بغیر کسی کی تنہائی یا خلوت میں داخل نہ ہو، کمرے میں بغیر اجازت کے نہ داخل ہوں۔ تو آگے کریے سسٹر، 3 مرات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار چکو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے ہیں تمہارے لیے، لیس گڈ، علیکم، حسب۔ رک جائیں، اب آگے میں دوسری سسٹر سے کرا لیتی ہوں۔ سسٹر شمیم اختر، آپ آگے آیت مکمل کریں کیونکہ آیت لمبی ہے، باقی بہنیں بھی ہماری موجود ہیں، کریں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ ہی تم پر اور نہ ہی ان پر اس کے بعد کچھ بھی گناہ ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تمہارے بعض پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو واضح کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔
ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ کسی کو بھی ذرا سے بھی اپنی ذات سے ادنا سی بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے جو کہ اس کے لیے ناپسندیدہ اور ناگوار گزرے۔ تو انہی کے ذیل میں یہ حکم بھی دیا گیا کہ خاص طور سے جو غلام باندیاں ہیں اور چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ان اوقات میں کسی کی خلوت میں داخل نہ ہوں، تاکہ بے تکلفی سے بھی بچا جا سکے اور بے پردگی ہونے سے بھی بچا جا سکے۔ تو آگے سسٹر عافیہ پروین اگلی آیت دیکھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تم میں سے لڑکے پہنچے حد شعور کو تو انہیں چاہیے بچے کہ وہ پہنچے، اجازت دیں۔ جی الاطفال بچے، لڑکے ہاں، نہیں بچے۔ اگر بچے تم میں سے پہنچے حد شعور کو تو ایک ان اور کو چیز سسٹر چاہیے۔ عافیہ، اذا ہے ان نہیں ہے، اور جب اذا اور ان میں فرق ہے۔ اذا جی اگر، ہاں یعنی ہو بھی سکتا ہے یہ چیز، نہیں بھی ہو سکتا، افتراضی ہے، لیکن اذا یہ واقعی طور پہ یہ چیز مطلب بعد میں ہونی ہے چیز۔ تو جب وہ جی جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، یہ ترجمہ ہوگا پھر۔ جب بچے بلغال کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیں جیسے کہ ان سے پہلے اجازت لیتے تھے۔ اسی طرح جیسے کہ واضح اجازت طلب کرتا کرتے ہیں ہے۔ ان سے پہلے، یہاں پہ اللہ جین اس کا فائل، وہ لوگ جو کہ ان سے پہلے جس طریقے سے وہ اجازت طلب کرتے تھے پھر وہ بھی اسی طریقے سے اجازت طلب کریں۔ آگے کریے۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو ابھی پچھلی آیت میں بچوں کے لیے صرف 3 اوقات پہ اجازت لینے کا حکم دیا گیا تھا کہ 3 اوقات پہ وہ اجازت لے کے آئیں، اس کے علاوہ کسی وقت اگر وہ بغیر اجازت کے بھی داخل ہو جائیں تو کوئی ان کے اوپر کراہت نہیں تھی۔ لیکن یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو پھر اس صورت میں جس طریقے سے باقی لوگ اجازت طلب کرتے ہیں تو ویسے ہی وہ بھی اجازت طلب کر کے ہی داخل ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کو بار بار ریپیٹ کریں کہ اللہ رب العزت اسی طریقے سے اپنے احکامات کو کھول کھول کے واضح کر کر کے بیان کرتا ہے کہ لوگوں ہمارے لیے۔ آگے سسٹر رحمت النساء اگلی آیت دیکھیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینت۔ والقواعد من النساء، اور جو گھر میں بیٹھنے والی عورتیں ہیں، التی وہ جو کہ لا یرجون نکاحن، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اتارے اپنے کپڑے بغیر اپنی زینت کو ظاہر کیے ہوئے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور کہ وہ بچیں بہتر ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ سننے والا اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ اور ویری آگے پڑھو۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ نہیں، کافی ہے، بہت ہو گیا، بارک اللہ فیک کی۔ تو یہاں پہ ان بوڑھی عورتوں کے بارے میں حکم ہے جن کی طرف کوئی رغبت بھی نہ ہو اور وہ نکاح کے قابل بھی نہ ہو، تو انہیں یہ سہولت دی گئی ہے کہ جس طریقے سے عام عورتیں غیر محرم کے سامنے آنے کے لیے پردہ یا چادر برقع وغیرہ لیتی ہیں، تو اگر یہ نہ بھی لیں تو ان کو اجازت ہے، لیکن شرط یہ کہ غیر متبرجات بزینت، ان کی اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر وہ اس پر بھی عزیمت کو اختیار کرتے ہوئے یعنی بچیں، یعنی اس صورت میں بھی پردہ کریں، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی اور برتری کے اعتبار سے بھی۔ یعنی انہیں ادھر پہ رخصت دے دی گئی ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی یہاں پہ پردہ جاری رکھیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اخروی لحاظ سے۔ آگے سسٹر مس ادیب آپ کریے۔
جی مس ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. پھر باقی میں آگے بعد میں پڑھتی. اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی تم پر کوئی حرج ہے کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوتی امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوتی امامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوتی اماتکم یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت کم مفاتیحہ یا جس کے تمہارے قبضے میں جس کی چابیاں ہوں، او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. لیسا ماشاء علیکم اللہ. جناحن. بس کافی ہے یہیں تک. آگے میں دوسری بہن کو لیتی ہوں. بارک اللہ فیکی. جی سسٹر سمینہ آپ آگے کریے. جی لیسا علیکم جناح نہیں تم پر کوئی گناہ ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا کہ تم سب کے سب کہ تم تأکلوا جمیعا تم کھا سب لو، مل کے جمع کہ ہو کے کھاؤ یا پھر تم سب جمع ہو کے کھاؤ یا الگ الگ. ہاں جی. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا پھر جب داخل ہو تم گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سلام کرو تم اپنی جانوں کو، انفسکم تحیۃ من عند اللہ انفسکم سے پھر مراد ہو جائے گا اپنے لوگوں کو، اپنے نفسوں اچھا کو. آگے اپنے نفسوں کو تحیۃ من عند اللہ اور تحیہ کا کیا ہوگا؟ بطور سلام، بطور دعا اچھا اللہ بطور کی طرف دعا سے. اللہ کی طرف سے، مبارکاتن طیبہ ببرکت پاکیزہ، کذالک ہاں جی. اصل یبین میں یہ اللہ. مبارکتن طیبتن یہ دونوں تحیتن کے لیے کیا ہیں؟ یہ تحیتن کے لیے بدل ہوں گے، صفت ہوں گے، صفت مشتقات میں سے ہیں. صفت ہوں گے، ٹھیک ہے. صفت اور ہوں میں نے گے. عند اچھا اللہ نکرہ کے بعد جار مجروری بھی وہی ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ اور مبارک سلام ہے، دعا ہے. ٹھیک ہے. جی بطور جی. اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ دعا کے. آگے کریے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل رکھو یا عقل تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل رکھو. ویری گڈ تاکہ تم. ماشاء اللہ. تو یہاں پہ کچھ اصول و آداب معاشرتی مزید سکھائے گئے ہیں کہ جن گھروں میں آپ کو تکلف نہ ہو، جو کہ آپ کے اپنے گھر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کھانے سے لوگ آپ سے کراہت محسوس نہ کریں، تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ انہیں خوشی ہو کہ آپ ان کے گھر سے کھا رہے ہیں، تو ان خاص طور سے ان قریبی رشتہ داروں کے کھانے میں آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ وہاں پہ چاہے تو مل کے کھائیں، چاہے الگ الگ کھائیں، آپ کو اجازت موجود ہے. اور پھر آگے یہی فرمایا کہ جب بھی تو اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے اپنے جو رہنے والے ہیں اس میں ان کو سلام کرو. یہاں پہ یہ چیز اس کی تاکید دی گئی ہے. پچھلی بھی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کہ جب بھی تم کسی بھی گھر میں داخل مت ہو سوائے اپنے گھروں کے، اور وہاں پہ یہ چیز بھی حکم دیا گیا تھا کہ تم اس کے رہنے والوں پہ سلام کرو. وہاں پہ بھی سلام کی تاکید کی گئی تھی، اور یہاں پہ آخر صورت کے جو اختتام پہ آ رہے ہیں وہاں پہ بھی سلام کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس چیز کا ہمیں معمول بنانا چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں، سلام کو پھیلائیں، جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے ہر ایک کو سلام کرنے کی عادت ڈالیں. یہ ایک مبارک پاکیزہ دعا ہے اللہ کی طرف سے جو کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو پیش کرتے ہیں. کہ کتنی ہی مبارک دعا ہے کہ ہم اپنے جب بھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو انہیں سلامتی، برکت اور اللہ کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو اس کا ضرور معمول کیا کریں. اور احادیث میں بھی سلام کرنے کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سلام کو پھیلاؤ. مزید 4 اعمال ہیں کہ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور اپنے رشتہ داروں سے رشتوں کو جوڑو، اور رات کے وقت نماز پڑھو جس وقت سب سوئے ہوتے ہیں، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے.
تو جنت میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہونے کی ایک ضمانت یہ بھی ہے کہ انسان سلام کو پھیلانا عام کرے۔ آگے سسٹر شیخ عارف اگلی آیت دیکھیے۔ جی اب انما یہاں پہ رسول اللہ المؤمنون صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے کچھ آداب ذکر کیے جا رہے ہیں، کریں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، جب وہ آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو وہ نہیں جاتے یہاں تک کہ وہ اجازت طلب کر لیں اس سے۔ ان گڈ، الذین حسبک، ماشاء اللہ، کافی ہے سسٹر شیخ عارفہ۔ سسٹر زبیدہ آپ آگے کریے۔ زبیدہ منیر آج ہی کرنا ہے، یہاں تک کریں۔ ان ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے اجازت چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر۔ گڈ، آگے سسٹر عزرا آپ کریے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ، پس جب وہ آپ سے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو اجازت دیں جس کو ان میں سے آپ چاہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ماشاء اللہ، گڈ سسٹر، کافی ہے سسٹر حلیمہ آپ آگے کریے۔ جی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم اللہ کے رسول کے بلانے کو تمہارے درمیان مت بناؤ تم میں سے بعض کے بعض کو بلانے کی طرح۔ گڈ، آگے قد یہاں تک یعلم کریں۔ جی قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے کھسکتے ہیں آڑ لیتے ہوئے۔ گڈ، آگے سسٹر روزین آپ اگلی آیت کریے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ پہنچے انہیں کوئی آزمائش یا پہنچے انہیں دردناک عذاب۔ گڈ، آگے سسٹر شمع انجم آپ کریے۔ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ جانتا ہے جو تم اس پر ہو، جس پر تم ہو، وہ جانتا ہے جس پر تم ہو۔ اوکے گڈ، آگے سسٹر فردوس محسن سورہ مکمل کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم، اور جس دن لٹائے جائیں گے اسی کی طرف، پس انہیں خبر دیں گے جو اس نے عمل کیا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جاننے والا ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو یہ آخری رکوع تھا سورۃ النور کا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے کچھ آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس میں بتلایا گیا کہ جو مؤمنین ہوتے ہیں، یعنی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں وہ جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ بغیر اجازت کے نہیں جاتے، یعنی وہ کہیں نہیں جاتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آپ سے یہ جو اجازت طلب کرتے ہیں جانے کے لیے، اصل میں یہی اللہ اور رسول پہ ایمان لے کر آنے والے ہیں۔ جو اجازت طلب نہیں کرتی وہ نفاق اور نفاقانہ بیماری میں مبتلا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ اگر وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو جس کے لیے آپ چاہیں انہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ سے۔ اور آگے یہ چیز فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو اپنے درمیان ایسے نہ بنا لو جیسے کہ تم میں سے بعض کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکار، ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کے لیے بلائیں، کسی معاملے کے لیے،
یہ نہ سوچو کہ میں بعد میں چل جاؤں گی، جیسے کہ دوسرے کے ساتھ ہم تھوڑی سی ڈال مول کر لیتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ نبی کو اس طریقے سے نہ پکارو جیسے کہ تم میں سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو دونوں ہی طریقے سے اس کا مراد لیا جا سکتا ہے اور دونوں ہی درست ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو منافقین ہوتے ہیں، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو بغیر کسی عذر کے محض بے رغبتی کی وجہ سے وہ چپ چاپ سے کھسک لیتے ہیں، تو ان کا بھی یہاں پہ ذکر موجود ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ قیامت کے دن جس دن تک سب کو لوٹایا جائے گا اس کی طرف، وہ ان کے اعمال کو، سب کے اعمال کو ان کے سامنے بیان کر دے گا کھول کھول کے، تو انہیں باخبر کر دے گا۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہماری آج کی سورۃ النور مکمل ہوتی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سورہ میں ترجمہ بھی آپ کو محسوس ہوا ہوگا بہتری، اور آپ نے قرآن اس میں گرامر کے نکات وغیرہ پہ بھی غور کیا ہوگا، اور ساتھ میں اس سے ملنے والی عملی ہدایات پہ بھی غور کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کے، اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ تو یہاں پہ کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔